السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ رمضان کی آمد ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اچھا، آج میرا ایک بڑا سادہ سا موضوع ہے۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یعنی کسی عزیز کی، کسی اپنے کی ڈیتھ ہو جائے تو قرآن خوانی بھی ہم لوگ کرواتے ہیں، خود بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، بچوں سے بھی پڑھاتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں بھی سپارے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنی دفعہ یہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ کلمہ پڑھو، اس طرح وہ کرتے ہیں نا، تیسرا کلمہ پڑھو، دوسرا پڑھو، مطلب ہر ایک اپنے اس کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہمارے خود بھی اسی طرح ہوئے۔ ہماری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میری بہن نے سب کو کہا ہے کہ بھئی مت پڑھو یہ نا، اس کا ثواب تم لوگوں کو تو پہنچے گا، مردے کو اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ تو سب لوگوں نے اس کی اس بات کو بڑا مائنڈ کیا۔ میں تو خیر خاموش رہی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں میں مروت کی وجہ سے ہم وہ بات، ہر بندہ یعنی اس طرح بات نہیں کر سکتا صاف، کہ میری بہن چونکہ تھوڑی بولڈ ہے تو اس نے کہہ دیا۔ بہت سے لوگ اس بات پہ خفا بھی ہوئے اس سے۔ تو یہ بات اکثر بھی میں سوچتی تھی کہ دیکھو یہ تو ہمارے گھر کا معاملہ تھا، لوگوں نے اتنا مائنڈ کیا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ پھر اب ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان میں سن رہی تھی آج، تو میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ٹاپک ہے۔ جیسے مجھے نہیں پتہ تھا، میں کہتی تھی اب میں بولوں کیا کروں، بہن میری تو کہہ رہی ہے، وہ مجھ سے خفا بھی ہوئی تھی کہ تم بڑی اور تم نے کوئی بات نہیں کی۔ تو میں نے اسے کہا میں نے اس پہ کبھی اسٹڈی نہیں کی، کبھی کوئی بیان ایسے سنا نہیں ہے، تو میں کیسے دوسروں کو خفا کروں؟ جبکہ مجھے پتہ ہو تو پھر میں بات کر سکتی ہوں۔ تو یہ موضوع میں نے کہا جیسے میرے لیے ایک پریشانی کا باعث تھا کہ کیا کریں، تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی ہو۔ تو میں نے یہ چھوٹا سا ان کا بیان نوٹ کیا ہے، تو آپ لوگ اس کو سنیں۔ میرا تو ذہن کلیئر ہو گیا، انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی ہوگا۔ میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے۔ یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے، الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی۔ ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا بیان آپ لوگوں نے سنا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہم بچوں کو بلا کے قرآن شریف پڑھاتے ہیں یا خود سپارے پڑھتے ہیں، اس کا ثواب ہمیں پہنچتا ہے، ہم اس کا ثواب مردے کو نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، بلکہ یہ کہتے ہیں یہ اسلام میں ایسی چیزیں ہیں جس میں جو ہم لوگوں نے خود اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد دعا کر سکتے ہیں، تو اس کا یہ کہ اس دعا میں اثر بھی ہوتا ہے۔ مطلب جب انسان پورا قرآن شریف پڑھے اور تو اس کے بعد جو دعا کرے تو ساری اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں، ایک دوسری چیز مالی لحاظ سے جیسے کسی بیوہ کی مدد کر دی، یتیم کی مدد کر دی، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام کر دیا، وہ انسان اپنے کسی پیارے، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز کو کہ اس کا ثواب بے شک پہنچا سکتا ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ لیکن جو جسمانی، جیسے ہم روزہ رکھ لیں کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے، پیارے کو، اس طرح نہیں ہوتا، یہ بدعت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔